عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ جب سورج طلوع ہونے لگے یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور جب سایہ قائم ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے لگے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ 3 اوقات ہیں جن میں نماز جنازہ پڑھنا، کوئی بھی نماز پڑھنا نفل ہو یا قضا ہو یا اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا منع ہے۔ ایک تو جب سورج طلوع ہونے لگے، جب سورج طلوع ہونے لگے تو 20 منٹ تک، جب مکمل طلوع ہو جائے اور سورج کو انسان دیکھ نہ سکے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا علماء نے وقت لکھا ہے کہ سورج جب مکمل طلوع ہو جائے اس کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہونے لگے اور مکمل طلوع ہونے تک جب تھوڑا سا بلند نہ ہو جائے اتنی دیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوپہر کے وقت جب سورج طلوع ہونا اور غروب ہونے دونوں کا وقت پورا دن انسان مقرر کرے کتنا بنتا ہے، اس کا جو درمیانی وقت ہے اس میں تقریباً 2.5 منٹ سورج آسمان پہ رکتا ہے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور 2.5 منٹ رکنے کے بعد سورج پھر مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ سایہ پہلے اس جانب آتا تھا، جب سورج مغرب کی طرف آتا ہے تو سایہ دوسری جانب شروع ہو جاتا ہے۔ جب سایہ ڈھل جائے یعنی دوسری جانب شروع ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو وہ جو 2.5 منٹ ہیں ان میں نماز منع ہے، جو زوال کا وقت ہے۔ تقریباً پاکستان میں اکثر پنجاب میں 11:30 سے 12:15 یہ پونے گھنٹہ پورا سال اسی میں وہ 2.5 منٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ دن کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، تو انسان 11:30 سے لے کر 12:15 تک کوئی نماز وغیرہ نہ پڑھے۔ اور اسی طرح تیسرا وقت بیان کیا جب سورج غروب ہونے لگے، سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے سورج غروب مکمل غروب ہونے تک یہ جو وقت ہے اس میں نماز منع ہے۔ البتہ کسی بندے کی عصر کی نماز رہ گئی تو اس دن کی وہ عصر کی نماز غروب تک پڑھ سکتا ہے، صرف اس دن کی عصر کی نماز جس بندے کی نماز رہ گئی ہے تو وہ سورج غروب ہوتے ہوتے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قضا نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز جنازہ، نفل نماز، قضا نمازیں ہر منع ہیں۔ اور دوسرے 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز تو منع ہے لیکن قضا نماز منع نہیں ہے۔ ایک تو فجر کی نماز کا پورا وقت، صبح اذان سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کے پورے وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس بندے نے اپنی عصر کی نماز پڑھ لی تو اب عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتا۔ عصر کی نماز کے بعد قضا پڑھی جا سکتی ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے، قضا پڑھ سکتے ہیں۔ 3 اوقات تو ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج طلوع ہو 15 منٹ، سورج غروب ہو 15 منٹ، اور زوال کے وقت تو کوئی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت بھی، نماز جنازہ بھی ان اوقات میں نہ کیا جائے۔ اور 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نفل منع ہے، فجر کے پورے وقت میں اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ ایک بندے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ عصر سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے، البتہ فجر کے پورے وقت میں قضا اور عصر کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ جب سورج غروب ہونے لگے تو پھر قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ ساتھ اور ذہن نشین کر لیں کہ فجر کی سنتیں رہ گئیں تو فجر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی۔ جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو قضا پڑھ لے، اگر نہیں پڑھتا تو کبھی کبھار رہ جانے پر گناہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتى تطلع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو اس میں علماء نے لکھا سنتیں بھی شامل ہیں، سنت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کسی بھی حدیث میں صحابہ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سنتیں رہ جانے کی وجہ سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی کا ترمذی شریف میں صرف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ فجر کے بعد سنتیں پڑھ رہا تھا، پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ ابھی تو فجر کی نماز پڑھی ہے۔
اس نے کہا میری سنتیں رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اذن، پھر بھی نہیں۔ ایک علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ سنتیں رہ گئیں تو تب بھی نہیں، دوسرا یہ مطلب ہے کہ چلو کوئی بات نہیں پھر پڑھ لو، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب صحیح حدیث ہو ضعیف حدیث ہو، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو صحیح حدیث کو لیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک حدیث جس میں ایک صحابی کی سنتیں پڑھنے کا ذکر ہے، اس کا مفہوم بھی دونوں بن سکتے ہیں، جب مفہوم دو بن سکتے ہوں تو پھر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ یا اسی طرح وہ حدیث ضعیف ہے، بیچ میں کئی راوی چھوٹ گئے ہیں، اور دوسری حدیث بخاری شریف کی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو صحیح حدیث جب موجود ہو تو اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک علمی گفتگو تھی جو آپ حضرات کے سامنے اس لیے رکھی کہ بعض لوگ اٹھ کے سنتے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے علم ہونا چاہیے کہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا لا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تطلع الشمس، کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ سنتیں انسان کوشش کرے نماز سے پہلے پڑھنے کی، اگر کبھی کبھار رہ جائیں تو ان کو سورج نکلنے کے بعد اگر اشراق پڑتا ہے تو ساتھ پڑھ لے، اور اگر کبھی رہ جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ سنتیں اکثر چھوڑنا بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کبھی کبھار سنتیں رہ جائیں تو ان میں گناہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ کبھی انسان مجبوری ہے، جلد بازی ہے، کوئی کام ہے تو فرض پڑھ کے چلا جائے، کبھی مہمان آ جاتے ہیں جن کو وقت دینا ہوتا ہے، کبھی انسان سفر میں نکلنا ہوتا ہے، لیکن روزانہ چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ بعض لوگ عادت ہی بنا لیتے ہیں کہ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ کبھی کبھار کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائیں تو ان کے لیے معافی ہے۔ علماء نے لکھا سنت جو ہے ایک بندہ سنت پر عمل کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے، تو کبھی کبھی چھوٹنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ نہیں ہے، لیکن عادت بنا لینا، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا، یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی مجبوری ہوتی تو سنتیں چھوڑ دیتے تھے، کوئی کام ہوتا، کوئی وقتی پریشانی ہوتی یا کوئی ضرورت ہوتی تو سنتیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن وہ بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔